میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو، عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی، تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے؟ لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے، دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو، پکنے کو کون لائے گا، کھانے کو کون لائے گا، آٹا کون لائے گا، چاول کون لائے گا، یہ کون لائے گا، تم تو چلے جاتے ہو، تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہا ہے. یہ کہنے لگا لو، یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے، کمرے میں آئے کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا، دیکھا وہ جا رہا ہے، اس کو آواز دی، اے ہلو ہلو سنو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ادھر آؤ ادھر ادھر. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا؟ جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے؟ نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا، میں جا رہا ہوں. ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے، کام بتاؤ. کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. میرا کیا کام تھا وہ تھا، لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں، میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا، میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو. کہا کیا؟ بیوی سے جب ملتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا. اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری. بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا. پلا دیتی ہے، اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری. کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ. یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کہ آپ نے قبول کیا؟ تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ. اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا، ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی. ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ نہیں سنی. فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے. توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی.
یہ یاد رکھنا. میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے. عائشہ کھاؤ, اور وہ ناراض ہے, کہتی نہیں کھاؤں گی, بھوک نہیں ہے. چہرہ پھیر لے آؤ. اللہ کے رسول ادھر آ گئے, جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ, لو, نہیں کھائیں گے, چہرہ ایسا کر لیا, نہیں بھوک نہیں. کھا رہی کہ نہیں کھا رہی, نخرے دکھا رہی, کھا, ایک تو منا رہا ہوں. ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے, کھاؤ. عائشہ کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے, پھر چہرہ گھما لیا. آپ پھر ادھر آ گئے. عائشہ نہیں, زیادہ نہیں, چلو کھاؤ, غصہ تھوکو, بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرو, چلو اللہ کا نام لو, کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی تھی زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 2 بار کہلوایا, تیسری بار موقع نہیں دیا, لیکن طنز مار دیا. کھجور اٹھا کے کہتے کھاؤ ایسے, بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی, اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی. یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا. یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک, کوئی بری بات نہیں. لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو, لے کھاؤ, نہیں. ہم لوگوں کی طرح نہیں, دکھا, نخرے مت دکھا, چل کھا لے, منا رہے نا ابھی. اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا. لو, آ گئے ادھر. یہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا, اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو, عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو, لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, طلاق ہو جائے گی. کتنی بہترین چیز بتائی. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے, اور اسلام کی پریبھاشا سمجھا رہے تھے. تو آپ نے مجھے اسلام کی باتیں بتاتے ہوئے, اسلام کا پرچار کرتے ہوئے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ ان 10 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ 10 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, اے معاذ ابن جبل, لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. پہلی چیز یہ ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں, تمہیں کتنے بھی نازک موڑ پر لا کر پریشان کیا جا رہا ہو, تمہاری جان خطرے ہی میں کیوں نہ ہو, لیکن کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا, اس کا ساجھی مت بنانا, اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان قتلت او حرقت, چاہے اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. بعض محدثین نے باب تفعیل سے پڑھا ہے حرقت, حرقت کی جگہ ان قتلت کی جگہ قتلتا پڑھا ہے, قتلتا. ان قتلت او حرقت, ان قتلتا کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ان قتلتا بھی پڑھا ہے. قتلتا کا ترجمہ ہوگا الفاظ کی زیادتی, معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان قتلتا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں کاٹ کر قیمہ قیمہ کر دیا جائے, تمہارے جسم کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے, پیس پیس کر دیا جائے, یہ کروا لینا. لیکن یو پی وغیرہ کے حالات اور دوسرے جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, اور بزدل یوگی اور مودی کے بزدل کتے, بزدل اس لیے کہتا ہوں کہ 20 25 50 کی بھیڑ ہے, تم ایک کمزور آدمی پر ظلم کر رہے ہو, تو یہ بزدلی تو ہے. اور یہ اس کی فوج ہے جس کا سینہ 56 انچ کا ہے, یہ اس کی فوج ہے. لیکن 56 انچ کا سینہ بہت کم ہو گیا, 40 کا رہ گیا. معلوم ہے کیوں؟ کسانوں کا بل واپس ہو گیا ہے. جو اوپر سے نیچے نہیں آتا تھا, پتھر کی لکیر تھی جس کی بات, آج دیکھ لیجئے کیسا گرا ہے, اوندھے منہ گرا ہے. نہ بیچارہ شرم سے کچھ کہہ پا رہا ہے, نہ جھیل پا رہا ہے اتنی بڑی بدنامی. اور کسان تینوں بل واپس ہونے کے بعد بھی ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جھوٹا پن ہمیں معلوم ہے کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے, ہم جائیں گے نہیں جب تک یہ
पार्लियामेंट में इस बिल को पास करके एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देगा, हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि अपनी अम्मा के पेट से भी पैदा हुआ था तो झूठ बोल के पैदा हुआ था। हमें इसका झूठापन मालूम है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है, वो इसलिए जा नहीं रहे हैं। तो मेरे भाइयों, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए। अब जैसे ये बुज़दिल लोग आते हैं, पकड़ते हैं, ए, चल जय श्री राम बोल, चाकू डंडे सब कुछ मारते हैं। ऐसे मौके पर कहा गया है कि शिर्क मत करना। जय श्री राम का नारा लगवाया जाए, लगाकर जान बचा सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो ये कहें कि एक मूर्ति लाएं या अपना कोई आदमी लाएं और ये कहें कि इसको सजदा कर, इसके सामने अपना माथा टेक तब तुझे छोड़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अपनी जान दे देना मंजूर कर लेना, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाना। यह है किसी के सामने सर झुकाना शिर्क। मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर जंगल में कुछ लोग मुझे कत्ल करने आ जाएं, मारें, कुछ लोग घेर लें और ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, तब तुझे छोड़ूंगा, और इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो क्या मैं इनकार कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, अगर मोहम्मद के रब का इनकार करने से, तू अपने रब का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे। ला इलाहा कहते हो तब भी तो अल्लाह का इनकार ही करते हो, कोई माबूद नहीं, अभी भी तो अल्लाह का इनकार कर रहे हो। जब सबका इनकार कर दिया तब एक का इकरार करते हो, इल्लल्लाह। तो अगर वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अपने रब का इनकार कर, तो कर देना अगर तेरी जान बच रही है। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहें कि मेरे माबूद को सजदा कर, मेरे आका को या मेरे मालिक को सजदा कर, तब छोड़ूंगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर गैरुल्लाह को सजदा करके तेरी जान बच रही है तो फिर अपनी जान मत बचाना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, बोटी बोटी करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सर न झुकाना। ये इस्लाम की बुनियादी असास है।